باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب فرشتے کہنے لگے اے لوط ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ تم تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے، بس آپ اپنے گھر والوں کو رات کے حصے میں لے کر نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے مگر اپنی عورت کو ساتھ نہ لینا، یہ یقیناً اس سے بھی وہی عذاب پہنچنے والا ہے جو قوم پر آئے گا، بے شک ان کے عذاب کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ یعنی جو فرشتے آئے تھے، فرشتے لوط علیہ السلام کو بول رہے کہ یہ جو قوم ہے ہم لوگ تک نہیں پہنچ سکیں گی، ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے حصے میں چل جاؤ قوم کو چھوڑ کے، اور اپنی بیوی کو ساتھ میں نہیں لے کے آنا کیوں تو آپ کی بیوی بھی یہ قوم کے ساتھ عذاب میں آ جائیں گی اور یہ عذاب صبح کے وقت آئیں گا بلکہ بول رہے فرشتے۔ آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب عذاب آ گیا وہ بستی کو الٹا کر دیا اور ہم نے ان پر پتھر پھینکے اور مٹی کے کنکر برسائے جو ان کے اوپر گرتے رہے۔ آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آپ کے رب کی طرف سے نشان کیے ہوئے تھے اور یہ کنکر کا عذاب ظالموں سے ابھی کچھ دور نہیں ہے۔ آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے اہل مدائن کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا، شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جو ناپ تول کرتے ہیں اس میں کمی نہ کرو، بے شک اللہ تمہیں ہر حال دیکھ رہا ہے، اور میں تم پر ایسے دن کا عذاب کا خوف محسوس کرتا ہوں جو تمہیں گھیر لیتا ہے۔ آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اے میری قوم تم ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ برابر تولا کرو اور لوگوں کی چیزیں کم کر کے مت دیا کرو اور فساد والے بن کر ملک میں تباہی مت کرو۔ آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے بچ رہے ہیں وہی تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم ایمان والے ہو تو میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ آیت نمبر 87 میں شعیب علیہ السلام کی قوم بولی اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ تم معبودوں کو چھوڑ کر جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کرتے رہے، یا یہ کہ ہم جو کچھ اپنے مال کے بارے میں چاہ کرے، بے شک کیا تم ہی ایک صبر والے ہدایت والے اکیلے رہ گئے۔ آیت نمبر 88 میں شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم ذرا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے کلیئر دلیل پر ہوں اور اس میں مجھے اپنی بارگاہ میں سے اچھا رزق حلال رزق دیا ہے تو میں کیوں ناحق کی تبلیغ کروں، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تمہارے پیچھے لگ کے حق کے خلاف خود ہی کچھ کرنے لگوں، جسے تمہیں منع کرتا ہوں میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے تمہیں سیدھا کروں گا، اور میری توفیق اللہ ہی کے مدد سے ہے، اللہ پر بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف رجوع کروں گا۔ آیت نمبر 89 میں شعیب علیہ السلام نے کہا اور اے میری قوم مجھ سے دشمنی اور مخالفت یہاں تک نہ لے کے آئے کہ اس کی وجہ سے تم پر وہ عذاب واضح ہو جائے جو عذاب قوم لوط پر آیا تھا، قوم نوح پہ آیا تھا اور قوم صالح پہ آیا تھا، اور قوم لوط کا زمانہ مجھ سے زیادہ دور نہیں۔ آیت نمبر 90 میں اور تم اپنے رب سے مغفرت مانگو، بخشش مانگو اور اس کے حضور اس کے پاس جا کے سچے دل سے توبہ کرو، بے شک میرا رب نہایت مہربان محبت فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے شعیب تمہاری اکثر باتیں ہمارے سمجھ نہیں آتی اور ہم تمہیں اپنے سوسائٹی میں کمزور سمجھتے ہیں، اور اگر تمہاری فیملی نہیں ہوتی تو تمہیں پتھروں سے مار ڈالتے، اور ہمیں اسی کا لحاظ ہے ہم تمہاری خاندان کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں، ہماری نظر میں تو تم عزت والے آدمی نہیں ہو۔ آیت نمبر 92 میں شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کیا میرے خاندان تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ عزت والی ہے،
اور تم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے پیچھے ڈال دیا ہے، بے شک میرا رب تمہارے سب کاموں کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ آیت نمبر 93 میں شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم اپنی جگہ کام کرتے رہو، میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ تم ان فیوچر جان لو گے کہ کس پر وہ عذاب آ پہنچا تھا جو رسوا کر ڈالیں گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں گا۔ آیت نمبر 94 میں شعیب علیہ السلام نے کہا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب ہمارا عذاب پہنچا تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور ایمان والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور ظالموں کو خوفناک عذاب نے آ پکڑا تو انہوں نے صبح ہی اس حال میں کی کہ اپنے گھروں میں مردہ اور اوندھے پڑے ہوئے رہے۔ آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایسا پڑے ہوئے تھے جیسا کبھی ان میں تھے ہی نہیں۔ سن لو، اہل مدائن کے لیے ہلاکت ہے جیسا قوم سمود ہلاک ہوئی تھی۔ آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانی یا روشن کتاب کے ساتھ بھیجا تھا۔ آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس تو قوم کے سرداروں نے فرعون کے حکم کو پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم صحیح نہیں تھا۔ آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ قیامت کے دن قوم کے آگے آگے چلے گا، بالآخر ان کو آتش دوزخ میں گرا دے گا، اور وہ داخل کیے جانے کی کتنی بری جگہ ہے۔ آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے، اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت ہے، اور کتنا ہی برا تحفہ ہے جو انہیں دیا جائے گا۔ آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ان بستیوں کے کچھ حالات ہیں جو بتائے گئے، جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ ان میں کچھ بے قرار ہے اور کچھ مٹا دیے گئے ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول الکریم۔